نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورہ المومن جو پارہ نمبر 24 میں شامل ہے اور 40 نمبر کی سورہ ہے، اس کا تعارف حاصل کریں گے۔ اس کا نام 28 آیت کے فقرے سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورہ جس میں ایک خاص مومن کا ذکر آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سورہ الزمر کے بعد متصلاً نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو مقام قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے۔ جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے ان کی طرف خاص اشارات اس کے مضمون میں موجود ہیں۔ کفار مکہ نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کارروائیاں شروع کر رکھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور فساد چھیڑ کر ہر طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر اور نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو دور کرتے کرتے بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی صحابہ کرام دل شکستہ ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کر دی جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے وہ باہم سازشیں کر رہے تھے، اور ایک دفعہ تو عملاً انہوں نے اس کا اقتدام بھی کر ڈالا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یک عقبہ بن ابی معید آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے، مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اس کو ناکام بنا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ کیا ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ واقعات تھوڑے اختلاف سے سیرت ابن ہشام میں بھی منقول ہوا ہے، اور نسائی اور ابن حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ صورتحال کے ان دونوں پہلوؤں کو انداز تقریر میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر آگے کی پوری تقریر ان دونوں پر ایک انتہائی مؤثر اور سبق آموز ہے۔ قتل کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے، آیات 23 تا 55 میں، اور اس قصے سے پیرائے میں گروہوں کو مختلف سبق دیے گئے ہیں۔ ایک، کفار کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسیٰ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس سے وہ دوچار ہوئیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم خواہ کتنے ہی طاقتور ہوں اور ان کے مقابلے میں خواہ تم کتنے ہی پست ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا تم بول بالا کرنے کے لیے کام کر رہے ہو اس کی طاقت پر ہر دوسری طاقت ہیچ ہے۔ لہٰذا جو بڑی بڑی خوفناک دھمکیاں تمہیں دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لو
اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ خدا پرست کے پاس ظالم کی ہر دھمکی کا بس ایک ہی جواب ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس طرح خدا کے بھروسے پر بے خطر ہو کر کام کرو گے تو آخر کار اس کی نصرت آ کر رہے گی، اور آج کے فرعون بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو کل کے فرعون دیکھ چکے ہیں۔ وہ وقت آنے تک ظلم و ستم کے جو بھی طوفان امڈ کر آئیں، انہیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا۔ ان دونوں گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا، اور وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو دلوں میں جان چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے، اور کفار قریش سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے کہ تم اب بھی خاموش ہو، تم تماشا ہی دیکھتے رہو۔ اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مردہ نہ ہو چکا ہو، اسے تو اٹھ کر وہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ تو فرعون کے دربار میں اس کے اپنے ساتھیوں میں سے ایک راست باز شخص نے اس وقت یہ کام انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا۔ جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے باز رکھ رہی ہیں، یہی مصلحتیں اس شخص کے آگے بھی راستہ روک کر کھڑی تھیں، مگر اس نے خدا کی خاطر ان ساری مصلحتوں کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد دیکھ لو کہ فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ اب کفار کا وہ مجادلہ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے مکہ معظمہ میں شب و روز جاری تھا، تو اس کے جواب میں ایک طرف توحید اور آخرت کے ان عقائد کا برحق ہونا ثابت کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان وجہ تنازع تھے، اور یہ حقیقت صاف کھول کر رکھ دی گئی ہے کہ لوگ کسی علم اور کسی دلیل و حجت کے بغیر ان سچائیوں کے خلاف خواہ جھگڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف ان اصل محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سرداران قریش اس سرگرمی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار تھے۔ بظاہر انہوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوی نبوت حقیقی اعتراضات ہیں، کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوی نبوت پر حقیقی اعتراضات ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے محض ایک جنگ اقتدار تھی۔ آیت نمبر 56 میں یہ بات ان سے بغیر کسی لاگ لپٹ کے صاف کہہ دی گئی ہے کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ تکبر ہے جو تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ قبول کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہیں رہ سکے گی، اس وجہ سے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کے لیے بڑے متحرک ہو۔ اسی سلسلے میں کفار کو پے در پے تنبیہات کی گئی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو اسی انجام سے دوچار ہوگے جس سے کہ پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں۔ سورہ المومن کی مزید تفصیل یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام آیت 28 سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں ان خاص مومن کا ذکر آیا ہے۔ ابن عباس اور جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ سورہ زمر کے بعد متصلاً نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 40 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے۔ مومن سورت کا نام اس لیے ہے کہ سورت میں فرعون کے دربار میں ایک درباری کا ذکر ہے کہ جو در حقیقت مومن تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، اور پھر جب اظہار کیا تو لوگوں نے اس پر ظلم کیا اور اس نے ظلم کو برداشت کیا، مگر وہ نیک اعمال پر ثابت قدم رہا۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ مومنوں کو حوصلہ دینے والی ہے، کیسے بھی حالات ہوں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو،
اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا ہے۔ سورۃ المومن کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ اگر کوئی شخص سورۃ المومن کی تلاوت کرے تو اسے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ جو شخص زخموں کی کثرت سے عاجز ہو اسے چاہیے کہ اس سورہ کو لکھے اور تعویذ بنا کر اپنے بازو پر باندھے۔ اس سورت کو ایک کاغذ پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کی برکت سے تمام زخم درست ہو جائیں گے اور صحت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رنج و غم میں مبتلا ہو، کوئی حاجت درپیش ہو تو دل کی مراد حاصل کرنے کے لیے سورت کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی قسم کا نشہ لیتا ہے یا برائیوں میں مبتلا ہے اور گناہ اور نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عرق گلاب میں زعفران حل کر کے باوضو سفید کپڑے پر اس سورہ کو لکھے اور موم جمع کر کے گلے میں ڈال لے۔ انشاءاللہ یہ شخص بری عادتوں سے توبہ کر لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔